به نام خداوند جان و خیرات این برتر اندیش برنکرد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج انشاءاللہ تعالی ہم فارسی زبان کی تاریخ اور اس کے ادبی محاسن پر بات کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فارسی زبان کی تاریخ کیا ہے اور اس کے ادبی محاسن کیا ہیں، ٹریسنگ دا روٹس آف پرشین لینگویج۔ خاک صاحب اپنے یہ بیانات مختلف پارٹس میں ریکارڈ کرے گا اور 10 منٹ 11 منٹس کی ویڈیو ہوں گی، جن میں خاک صاحب کوشش کرے گا کہ مختصر مگر جامع طرز میں فارسی زبان کی تاریخ اور ادبی محاسن پر بات کی جا سکے۔ تو آئیے ناظرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس ٹاپک میں ہم کون سے ذیلی عناوین پر بات کر رہے ہوں گے اور کور کر رہے ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ فارسی زبان کے ماخذ معلوم کریں کہ فارسی زبان دراصل نکلتی کہاں سے ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے منبع کون سا ہے۔ پھر ہم صدیوں پر محیط زبان کے دلچسپ ارتقاء کا تجزیہ پیش کریں گے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فارسی ادب میں شاعری اور ثقافت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ فارسی زبان کی روٹس کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے اور جو بے پناہ ادبی خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمیں سعدی، فردوسی، حافظ اور مولانا رومی نے ہمارے لیے ہمیں دیے ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی، ان کی خدمات کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ 120 ملین افراد جو مختلف ممالک میں فارسی زبان بولتے ہیں، ان کے ساتھ ہم فارسی زبان سیکھ کے کیسے علمی اور ثقافتی اور کاروباری تبادلے برقرار کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فارسی زبان سیکھنے کے لسانی اور علمی فوائد کیا ہے اور فارسی کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا روش ہیں اور کہاں سے ہم فارسی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اردو زبان میں فارسی کے بہت سے الفاظ ملتے ہیں، ہم اس بات کا بھی جائزہ پیش کریں گے کہ وہ الفاظ کیسے فارسی زبان میں آئے اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو اردو میں فارسی کے بولے جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم فارسی کے الفاظ بول رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ برِ صغیر میں تقریباً 700 سال تک فارسی زبان عروج پر رہی، دفتری زبان تھی، رسمی زبان تھی، مغلیہ خاندان میں بولی جاتی تھی اور اس کی بہت قدر و منزلت تھی۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ برِ صغیر میں فارسی زبان کب شروع ہوئی، اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کو کیا عروج حاصل تھا اور اس کا کیا مقام برِ صغیر میں تھا اور پھر یہ کیسے برِ صغیر سے آہستہ آہستہ یہ زبان ختم ہو گئی۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ممالک ہیں جو اس خوبصورت زبان فارسی زبان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے وہ کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں اور ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے پروگرامز میں شامل ہو کے۔ تو جی ہاں ناظرین گرامی، یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو اس مکمل طور پہ اس لیکچر میں خاک صاحب کوشش کرے گا کہ آپ کے سامنے بیان کرے، لیکن یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ لیکچر کچھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ویسے ہی سارا لیکچر اپلوڈ کر دیا جائے، آپ کو دے دیا جائے، تو اس کو سمجھنے میں تھوڑی پرابلم پیش آ سکتی ہے، تو خاک صاحب اس مختلف حصوں میں تقسیم کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فارسی زبان کی روٹس کیا ہیں، اس کے ماخذ کیا ہیں، یہ کہاں سے نکلی ہے۔ ناظرین گرامی، فارسی زبان انڈو یورپین لینگویج کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے اور انڈو یورپین سے نکلنے والی گروپ زبان کی شاخ انڈو ایرانین زبان سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر یہ مزید شاخوں میں کیسے تقسیم ہوتی ہے، انڈو یورپین سے نکلنے والا زبانوں کا گروپ انڈو ایرانک مختلف شاخوں میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ انڈو ایرانک میں انڈو آرین زبان ہے، انڈو آرین سے ڈارڈک جو ماڈرن ڈیرک لینگویجز میں تقسیم ہوتی ہے۔ پھر انڈو آرین سے ایک زبان سنسکرت نکلتی ہے، جس کی مزید آگے شاخیں ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں: سندھی، نیپالی، ہندوستانی، الوسی، بہاری، آسامی، بنگالی، مراٹھی، گجراتی اور پنجابی۔ اسی طرح پھر ایرانک زبان میں تقسیم ہوتی ہے جو انڈو ایرانک ہے، جس سے ایرانک سے پھر پشتو نکلتی ہے، بلوچی نکلتی ہے، کردش نکلتی ہے، سوگدیان نکلتی ہے اور روستان نکلتی ہے۔ پھر ایرانک زبان جو ہے، جو بیسیکلی فارسی ہے، وہ 3 زبانوں میں یا 3 ادوار میں تقسیم کی جاتی ہے اور انہی فارسی زبان کے ان 3 ادوار کو آج ہم مکمل طور پر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا دور اولڈ پرشین ہے جو 2500 قبل مسیح میں ہمیں ملتی ہے زبان۔ یہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، زبان فارسی کا آغاز ہوتا ہے، اس کو اولڈ پرشین یا فارسی باستان کا نام دیا گیا ہے۔ پھر مڈل پرشین ہے جو 600 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب قروش کبیر ایران پر آتا ہے، ایران میں ایک نئے سلسلے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو جو دوسری زبان ہمیں ملتی ہے اس کو ہم فارسی یہ پہلوی یا پہلوی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور پھر اس کو ہم مڈل پرشین کا نام دیتے ہیں۔ اور تیسری جو دور ہے فارسی زبان کا، اس کو ماڈرن پرشین کہتے ہیں، جو آج کل ہم بولتے ہیں۔ تو یہ ادوار ہیں جن کو آج ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو جب بھی کوئی زبان شروع ہوتی ہے تو اس کے کچھ ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی زبان ہمارے وجود میں آتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی زبان، جیسے میں نے بتایا کہ فارسی باستان اولڈ پرشین 2500 سال قبل مسیح میں اس کے آثار ملتے ہیں اور اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر فارسی زبان کا آغاز ہوا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قبائل 2500 قبل مسیح میں ایران کا، جو موجودہ ایران کا شمالی علاقہ ہے، جس میں رشین سٹیٹس ہیں اور یوکرینین سٹیٹس ہیں اور سربین سٹیٹس ہیں، جو سردی کی وجہ سے اکثر سال کے جو حصے ہوتے ہیں، سال کے مہینے ہوتے ہیں، اس میں ہم برف جمی ہوتی ہے، تو اس سردی کی شدت کی وجہ سے وہ میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، نیچے والے علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جس میں ایران سر فہرست ہے۔
تو اس میں دو بڑے قبائل کی ہجرت ہمارے سامنے آتی ہے. ایک کشاورز جو کسان ہیں وہ کھیتی باڑی کے لیے نیچے کی طرف آتے ہیں میدانی علاقوں میں، چونکہ یہاں پہ سرسبزہ ہوتا ہے اور پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، تو یہاں پہ وہ آسانی سے کھیتی باڑی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گلہ بانی کے لیے، مویشی چرانے والے مویشی چرانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ سبزہ موجود ہوتا ہے. تو یہ دو بڑی جو ہجرت ہے دو بڑے قبیلوں کی یہاں پر ہوتی ہے اور ایران میں آ کے بستے ہیں، اور ان کو آرین قبائل کہتے ہیں. اور یہ ہجرت تین بڑے قوموں کی شکل میں ہوتی ہے. جو مادھا ہیں وہ غرب میں، ایران کے جو مغربی علاقہ ہے اس میں آ کے اپنا جو ہے اپنی سکونت اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر پارس کے بارے میں ملتا ہے، جو پارس ہیں وہ جنوب میں آ کر بستے ہیں. پھر اس کے علاوہ آریائی اقوام جو ہیں وہ بین النہرین ازبکستان سے، اور اس کے علاوہ ہندوستان سے بھی، اور اس کے علاوہ افغانستان سے بھی ایران پر آ کر مختلف علاقوں میں بستی ہیں. تو یہ پارت کہلاتی ہیں. پارت، مادھا و پارسا، ان کی ہجرت مختلف ادوار میں ایران میں ہوتی ہے. لیکن جو آثار ہمارے سامنے پہلی ایرانی قوم کے ملتے ہیں وہ 2500 قبل مسیح، اور پہلی زبان بھی ہمیں تقریباً 2500 قبل مسیح میں ملتی ہے، اور وہ زبان مادی کہلاتی ہے. اور جو کتیبے شناس ہیں جو تختیاں پڑھ کر اس پہ لکھے ہوئے حروف کو پہچاننے کا علم رکھتے ہیں، وہ کتیبے شناس جنہوں نے تحقیق کی ہے، ان کے اندازے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 2500 قبل مسیح میں کے لحاظ سے جو ہمیں تختیاں ملی ہیں، مختلف افراد کے نام ملے ہیں، مختلف مکانوں کے نام ملے ہیں، عمارتوں کے نام ملے ہیں، اس میں جو لینگویج لکھی گئی ہے، جو زبان لکھی گئی ہے، اس کو پارسی باستان یا پارتی اشکانیان یا زبان سکائی یا اوستائی یا پارسی باستان، یہ زبان کا نام دیتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ بات دیکھنی ضروری ہے کہ یہ کتیبے شناس ہیں جنہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے. لیکن بہت سارے جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ جو زبان پہلی ہمیں ملتی ہے وہ پارسی باستان یا پارتی اشکانیان ہے. چونکہ یہ بات شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایران چونکہ بہت ساری اقوام کا مسکن رہا ہے، تو مختلف اقوام یہاں پر آتی تھی، حملہ آور ہوتی تھی، اور پچھلی قوم کی جو کتابیں ہوتی تھی، جو ان کے آثار ہوتے تھے، ان کے مٹا دیتے تھے. تو مختلف جنگوں کی صورت میں، جنگوں کی وجہ سے بہت سارے آثار 2500 قبل مسیح کے ناپید ہو چکے، جس کی وجہ سے بہت ساری تحریرات یا بہت ساری چیزیں جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ کون سی زبان کس طرح بولی جاتی تھی، اس کے کیا حروف تہجی تھے، اس کے حروف تہجی کیا تھے، اس کے لکھنے کا سٹائل کیا تھا، گرامر کیا تھی، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور اسی طرح بہت کتابیں بھی ہمارے پاس نہیں ملتی. لیکن جو یہ کتیبے شناس ہیں، جو زبان شناس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو کتابیں، جن میں ایک ملکہ سکاہا یا عشق استریانگیوس بے زرینہ، یہ دو کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ یہ زبان پارسی باستان ہے، پارتی اشکانیان ہے، جو 2000 سال قبل مسیح مارز وجود میں آئی، اور مادھا یہ زبان بولا کرتے تھے. اس زبان کو جو انہوں نے تشبیہ دی ہے آج کل جو تالشی علاقہ ہے جو ایران میں موجود ہے، وہاں جو زبان بولی جاتی ہے، زبان شناسان جو زبانوں کی تحقیق کا علم رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زبان تالشی ہے وہ زبان باستان پارسی باستان قدیمی جو زبان ہے اس سے ملتی جلتی ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو پہلی زبان ایران کی تاریخ میں ملتی ہے اس کو زبان مادھا کہتے ہیں، اور زبان مادھا میں پارسی باستان، پارتی اشکانی اور زبان سکائی معروف ہے اور سر فہرست ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے مزید لیکچرز میں، ویڈیوز میں خاکسار جو دوسرا دور ہے، جو ہخامنشیان کا دور ہے، جو 600 قبل مسیح میں شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کرے گا. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا اور آپ پوچھیے گا.